السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال جل شأنه في القرآن المجید وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ سامعین، اس وقت ہم لوگ جس مہینہ سے گزر رہے ہیں اور جو مہینہ ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کچھ واجبات اور مطالبات ہم سے ہے جس کو پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے شریعت کی روشنی میں ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ کر جھوٹی بات بولنا، غلط بات بولنا، چغل خوری اور غیبت کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی ان برائیوں سے ہمیں بچنا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ کر ان برائیوں سے بچنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان برائیوں سے نہیں بچیں گے تو روزے کا مقصد جو تقوی ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہم اس اجر کے مستحق ہوں گے، اور نہ ہمیں وہ ثواب ملے گا جس کا وعدہ رب نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا واجب ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا صرف اسی کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹی باتوں سے، غلط اور ہر طرح کے لغو باتوں سے اور کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آئیے ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے جس کو ڈائبٹیز چینی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ علاج کے لیے اپنی بیماری کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر دوا لکھنے کے ساتھ ساتھ چند چیزوں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے دوا کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے استعمال سے بچنا، جیسے کہ چاول، گوشت، مچھلی، نمک، مسالہ کا استعمال بالکل بھی مت کرنا۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق دوا بھی استعمال کرتا ہے اور ان چیزوں کا استعمال بھی کرتا ہے جس کے استعمال سے ڈاکٹر نے منع فرمایا ہے، تو کیا وہ آدمی کبھی بھی صحت مند ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی بیماری کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ سارے لوگ بیک زبان کہیں گے کہ بالکل نہیں، اس کی بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ٹھیک یہی مثال روزے کی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ سامعین، ان برائیوں سے بچنا مومن کی صفت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین مومنوں کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب مومنوں کی ملاقات بدمعاش لوگوں سے ہوتی ہے،
جاہل لوگوں سے ہوتی ہے، مومنوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، برے القاب سے نوازا جاتا ہے، تو مومن لوگ ان سے الجھتے نہیں، ان سے جھگڑا لڑائی نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے اس وقت ان کا جواب نہ دیا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا، تو لوگ ہمیں کمزور اور بزدل سمجھیں گے، بلکہ وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ وانما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور شخص وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ شریعت کی نظر میں سب سے بڑا طاقتور شخص وہ ہے جو غصہ کو پی لے۔ غصہ کو پینا سب سے بڑے طاقتور ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ غصہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک آدمی اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، کبھی بھی غصہ مت ہونا، آپے سے باہر مت ہونا، جوش میں ہوش مت کھونا۔ یہ جملہ وہ آدمی 3 مرتبہ دہراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مرتبہ اس سائل کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت ہونا۔ سامعین، اگر کسی روزے دار کو برا بھلا کہا جائے، اسے گالی دی جائے، تو وہ کیا کرے؟ اسلام نے اس کا بھی حل بتلایا ہے اور کہا ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ صرف اتنا کہہ دے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، تمہارے اس گندی چیز کا جواب میں گندگی سے نہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو زیادہ غصہ آتا ہو تو وہ کیا کرے؟ شریعت نے اس کا بھی ایک بہترین علاج اور دوا بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ ٹھنڈا پانی سے وضو کر لے، کیونکہ غصہ میں گرمی ہوتی ہے اور ٹھنڈا پانی کا استعمال کرنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنی حالت کو تبدیل کر لے، اپنی حالت کو بدل لے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ گیا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے کی حالت میں غصہ آیا ہے تو وہ کھڑے ہو جائے، وقس علی ذلک۔ اسی طریقے سے وہ اس جگہ کو بدل لے جہاں پہ اس کو غصہ آیا ہے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے روزے کو، تراویح کی نماز کو قبول فرمائے، اور پوری انسانیت پر کرونا وائرس کی شکل میں جو بیماری آ گئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔